ظالم یہ سمجھ رہا ہے کہ جو چاہے وہ کر لے، جس پر چاہے ظلم کے پہاڑ توڑے، جس کی چاہے عزت نیلام کرے اور جس کو چاہے قتل کر دے، اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور آپ اللہ کو ظالموں کے کرتوتوں سے غافل نہ سمجھیے۔ یعنی آپ یہ نہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ ظالم لوگ اپنے سے کمزور کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ انما یؤخرہم لیوم، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس ایک چند دنوں کے لیے مہلت دے رہا ہے، انہیں اس دن تک مہلت دے رہا ہے تشخص فیہ الابصار، جب آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں کو اگر چھوٹ دے رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے، اللہ تعالیٰ جان نہیں رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں سے باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے۔ ظالم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ظلم ایک ایسا گناہ ہے۔ اب یہ ظالم کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ ظالم ایک حاکم بھی ہو سکتا ہے، یہ ظالم ایک عام آدمی بھی ہو سکتا ہے، یہ ظالم ایک ساس بھی ہو سکتی ہے، یہ ظالمہ ایک بہو بھی ہو سکتی ہے، یہ ظالم ایک شوہر بھی ہو سکتا ہے، یہ ظالمہ بیوی بھی ہو سکتی ہے، بڑا بھائی بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھائی، یعنی جو بھی دوسرے پر ظلم کر رہا ہے وہ ظالم ہے۔ لیکن ظالم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ظلم ایک بہت بڑا گناہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایک استاذ اپنے شاگرد کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو یہ بھی ایک ظلم ہے۔ یہی نہیں، اگر ایک شخص ہوٹل میں بیٹھ کر دوسروں پر الزام گڑ رہا ہے، دوسروں پر جھوٹ بول رہا ہے، دوسروں کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، دوسروں کے خلاف جو ہے ادھر ادھر کی باتیں، یہ ساری چیزیں ظلم میں شامل ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ذرہ برابر ظلم کسی پر نہیں کرتا ہے تو وہ ظلم کو پسند کیسے کرے گا؟